السلام علیکم میرے پیارے ویورز، کہانی کے اگلے حصے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کے بٹن کو پریس کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ صالحہ جب واش روم کی طرف بڑھتی ہے تو واش روم کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ وہاں نانی اماں بے ہوش پڑی ہوتی ہیں اور ان کے سر سے بہت خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ نانی اماں کی یہ حالت دیکھ کے صالحہ کی چیخ نکل جاتی ہے اور گھر والوں کو آواز دیتی ہے۔ اتنی دیر تک صالحہ بڑی مشکل سے نانی اماں کو بیڈ تک لاتی ہے۔ گھر والوں کے آنے کے بعد نانی اماں کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ 3 دن کے بعد نانی اماں کو ہوش آتی ہے اور پھر جلد ہی نانی اماں کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ نانی اماں کے گھر آنے کے بعد صالحہ کو معلوم ہوتا ہے کہ نانی اماں نے تو بے ہوش ہونے سے پہلے کسی کو آواز تک نہیں دی تھی۔ یہ سن کے صالحہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ اب اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ جو اسے نظر آ رہا ہے وہ کوئی اور ہے، وہ انسان تو نہیں ہے، وہ کوئی اور مخلوق ہے۔ لیکن آخر صالحہ کو ہی کیوں وہ مخلوق نظر آتی ہے؟ صالحہ کافی دیر سوچتی ہے، پھر فیصلہ کرتی ہے کیوں نہ اپنے والد سے یہ بات ڈسکس کرے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اسے ماں کی آواز آتی ہے، صالحہ بیٹی میرے ساتھ ذرا تہ خانے میں آنا، کچھ کام ہے۔ صالحہ اپنے خیالوں سے چونک جاتی ہے۔ جی امی میں آ رہی ہوں۔ صالحہ پھر ماں کے پیچھے پیچھے تہ خانے میں چلی جاتی ہے۔ وہاں پہ ماں ایک چیئر پہ بیٹھ جاتی ہے اور صالحہ کو کہتی ہے اس کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ صالحہ ماں کے سامنے بیٹھتی ہے تو ماں پوچھتی ہے، ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ صالحہ، امی وہ، پھر صالحہ اپنی ماں کو ساری بات بتا دیتی ہے۔ ماں مسکراتی ہے، بیٹا تمہاری باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مخلوق تمہیں نقصان نہیں پہنچاتی، بلکہ جہاں جہاں تم کسی مسئلے میں ہوتی ہو تو وہ تمہاری مدد کرتی ہے۔ صالحہ، جی امی مگر مجھے ہی کیوں وہ مخلوق نظر آتی ہے؟ میں بہت پریشان ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ماں، صالحہ بیٹی تمہیں یاد ہے یہاں شفٹ ہونے سے پہلے ایک بکری کا بچہ ہمارے گھر آیا تھا جو زخمی تھا بہت زیادہ؟ بکری کے بچے کا نام سن کے اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ جی امی مجھے اچھے سے وہ یاد ہے، وہ پیارا سا بکری کا بچہ جو بہت زخمی تھا اور چل بھی نہیں سک رہا تھا، یاد ہے؟ میں نے اسے دودھ پلایا تھا اور مرہم پٹی کی تھی۔ 2 دن تک وہ چل نہیں سکا تھا، پھر تیسرے دن اچانک ٹھیک ہو گیا اور پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ صالحہ کو افسوس ہوتا ہے اور بکری کے بچے کو یاد کر کے دکھی ہو جاتی ہے۔ بیٹا وہ جہاں سے آیا تھا وہ وہاں چلا گیا تھا، اگر وہ ٹھہرتا تو تمہیں نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ کیسا نقصان؟ صالحہ ماں کی طرف دیکھتی۔ بیٹا وہ بکری کا بچہ تمہیں نقصان پہنچا نہیں آیا تھا اور خود ہی اس کا نقصان ہو گیا تھا، لیکن تمہارے پیار نے اس بکری کے دل میں جگہ بنا دی تھی اور وہ بکری کا بچہ تمہیں نقصان پہنچائے بغیر چلا گیا تھا۔ لیکن مجھے وہ کیوں نقصان پہنچائے گا؟ صالحہ حیرت سے دیکھتی ہے، اور آپ کیسے کہہ سکتی ہیں ایسے؟ بیٹا تمہیں یاد ہے اسکول سے آتے وقت تم اپنی دوست کے ساتھ آ رہی تھی تو راستے میں تم نے ایک بہت بڑے درخت کے نیچے کھیلنا شروع کر دیا تھا، یاد ہے تمہیں؟ صالحہ کو جیسے تھوڑا تھوڑا یاد آتا ہے۔ ہاں یاد آیا، ایک دن ہم بہت کھیلے تھے اس درخت کے نیچے، وہ درخت مجھے بہت پسند تھا اور تم نے شرارتاً اپنی دوست کو دھکا دیا تھا، وہ زور سے زمین پہ جا گری تھی اور اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ اسی جگہ پہ بکری کا بچہ لیٹا ہوا تھا اور اس کو بھی تکلیف پہنچی تھی، جس کی وجہ سے وہ تم سے بدلہ لینے آیا تھا، لیکن تمہارے پیار نے
اس کے دل میں جگہ بنا لی۔ امی مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کوئی بکری کا بچہ مجھے نقصان پہنچانے آئے؟ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ نہیں بیٹا، میں مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ کیا مطلب امی؟ بیٹا وہ بکری کا بچہ نہیں تھا، وہ ایک جن زادی تھی، اور اسے جب تم نے تکلیف دی تو وہ تمہیں نقصان پہنچانے آئی تھی بکری کی شکل میں، لیکن تمہارے پیار نے اس کے دل میں جگہ بنا لی۔ کیا؟ جن زادی؟ صالحہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تم نے جہاں بھی کسی کو دیکھا تھا وہ جن زادی تھی جو تمہاری مدد کر رہی تھی، یہاں تک کہ تم نے خواب میں بھی جس ہاتھ کو دیکھا تھا وہ جن زادی کا ہاتھ تھا، اس نے تمہیں مشکلوں سے نکالا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ جن ہے؟ صالحہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ہاں صالحہ بیٹی، لیکن وہ اب تم سے بہت پیار کرتی ہے، تمہیں اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صالحہ گھبرا کے ماں کی طرف دیکھتی ہے کہ اچانک اسے آواز آتی ہے، صالحہ بیٹی تم نیچے کیا کر رہی ہو؟ یہ تو ماں کی آواز ہے۔ وہ اوپر دیکھتی ہے تو سب ماں کھڑی ہوتی ہے۔ بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ امی! وہ سامنے دیکھتی ہے تو سامنے کوئی نہیں ہوتا۔ صالحہ اس اچانک جھٹکے سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ 2 دن بعد جب اسے ہوش آتا ہے تو سارے گھر والے اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ صالحہ سوچتی ہے اور پھر چپ ہو جاتی ہے، سب کو ٹال دیتی ہے، کیونکہ اب وہ سمجھ چکی تھی وہ جن زادی اس کی دوست ہے اور وہ اپنی دوست کا راز فاش نہیں کر سکتی۔ اب پوری زندگی وہ اس کا راز رکھے گی۔ یہ سوچ کے وہ مسکراتی ہے۔